مسکرا کے میرے نبی فرمایا کدی نبوت ہوئی کہ میں دسا مٹھی چکی ہے؟ کہنے لگا نبوت کی نکند نے فرمایا نبوت اے وے جو مٹھی چے او دسے میں کونا؟ تے ابو جال مسکرا کے کہنے لگا جو مٹھی چے ہوتے بول دائی نہیں۔ میرے آقا فرمایا لے پھر آج پہ بول دائی۔ ابو جال کہنے لگا حبیب پھر میں تینوں کی دساں یار، مٹھی میری، ہاتھ میرا، قبضہ میرا، کینکریاں میریاں، تے کلمہ محمد دا پڑھ کے منوں پیاں پوچھ دیاں سن ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کی میں دا پتھریاں ہوئے۔ تینوں کملی والے دیا شانہ ہی نہیں نظر ہو دیا، اور جھلیا تینوں کملی والے دیا شانہ نظر ہی نہیں ہو دیا۔ اسی وقارہ سی بچہ کہہ رہے سی سانو آج موجزات رسول سناؤ، تو اس حوالے نل میں قرآن مجید فرقان حمیدی 2 آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ ان آیات چل اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی، کسی بھی زبان دا ترجمہ اٹھا کے دیکھو، ہر کسی نے دا ترجمہ اے کیتا کہ اے نبی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یا بھی عربی دا لفظ ہے، ایو بھی عربی دا لفظ ہے، نبی بھی عربی دا لفظ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا دا بھی ترجمہ کیتا، ایو دا بھی ترجمہ کیتا، لفظ نبی دا ترجمہ کیوں نے کیتا؟ آخر لفظ نبی دا بھی کوئی ترجمہ ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لفظ نبی دی جگہ نبی کیوں لکھا ہے، کوئی ترجمہ لکھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی نبا ان جو نکلے تو خبر تے اخبار بھی دے دے، سارا دن نیوز چینل والے خبریں دے دے، تو کیا وہ نبی نے؟ معاذ اللہ نہیں، تو پھر نبی کنوں کہندے نے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی اللہ دی خبر دے دے، او اللہ بھی غائب ہے۔ نبی فرشتیاں دی خبر دے دے، فرشتے بھی غائب نے۔ نبی قیامت دے دن دی خبر دے دے، او بھی غائب ہے۔ نبی قبر دے حالات دی خبر دے دے، او بھی غائب ہے۔ نبی جنت دے دوزخ دی خبر دے دے، او بھی غائب ہے۔ تو معلوم ہویا نبی انہوں کہندے نے جڑا غائب دی خبر دے وے۔ اعلیٰ حضرت نے لفظ نبی دا ترجمہ اے فرمایا، فرماتے نے اے غیب دی خبر دینے والے، اے نبی نہیں آکھیا، فرمایا اے غیب دی خبر دینے والے محبوب، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب اسا تو انو شاہد، گواہ، حاضر و ناظر بنا کے بھیجیا۔ ہو سکتا ہے کہ نوجوان کہے آسی صاحب شاہد دمانی تے گواہ ہوں دے، تسی حاضر و ناظر کر رہے ہو۔ تو قرآن مجید اندر اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ اے رمضان المبارک دا مہینہ ہے، اللہ نے قرآن چو فرمایا فَمَنْ شَهِدَ، فرمایا جڑا رمضان دے مہینے چو حاضر ہوئے، فرمایا انہوں چاہیدہ کہ روزہ رکھے، یعنی جڑا حاضر ہوئے فَمَنْ شَهِدَ دا معنی ترجمہ حاضر کیتا گیا۔ تو اگر فَمَنْ شَهِدَ دا معنی حاضر ہے تو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا دا معنی حاضر نہیں، اور آسان کر دے با نماز جنازہ دی دعا چا تسی دعا پڑھ دیو کہ اللہم اغفر لحینا، یا اللہ ساڑھے زندیاں نو بخش دے، ومیتنا ساڑھے مردیاں نو بخش دے، وشاہدنا آ جڑے حاضر نے جڑے جنازہ پڑھنا آئے نے انہاں نو بخش دے، وغائبنا تے جڑے غائب نے نہیں آئے انہاں نو بھی بخش دے۔ تے جے جنازے دی دعا بچ شاہدنا دا معنی حاضر ہو سکتا ہے، تے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا دا معنی حاضر ناظر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر شاہدہ دا معنی حاضر ہے تو یاد رکھیو ایدہ مطلب اگر گواہ تے گواہ ہوندہ ہی ہوئے جڑا حاضر ہوئے، تسی اس ویلے میرے گواہ ہوتے میں تو ہڈا گواہ ماں کیوں؟ تسی میرے سامنے حاضر ہو میں تو ہڈے سامنے حاضر ہاں، تو گواہ ہوندہ ہی ہوئے جڑا حاضر ہوئے۔ عدالت ہے کہ جا کے صبح کو نبینا شخص کہے کہ رات نور شاہ محفل ہوئی، آسی صاحب نے تقریر کی تھی، جاجوں نے پوچھے کہ کیا تو محفل دیکھی؟ آسی صاحب نے ویکھیا، وہ کبھی ویکھیا نہیں میں سنے ہیں کیونکہ میں نے نظر نہیں آدھا، وہ دی گواہی منظور نے کیوں؟ وہ حاضر تے ہے پر ناظر نہیں، انہوں نظر نہیں آدھا، تو شریعت دے اندر نبی نے دی گواہی منظور نہیں، کیوں؟ وہ حاضر تے ہوندہ ناظر نہیں آدھا۔ تو ایدہ مطلب گواہ دے واسطے حاضر ہونا بھی ضروری ہے تے ناظر ہونا بھی ضروری ہے۔ اس واسطے لفظ شاہدہ دا معنی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے غیب دی خبر دینے والے محبوب اسا تو انہوں حاضر بھی بنا کے بھیجیا تے ناظر بھی بنا کے بھیجیا۔
ومبشرا فرمایا اسا تانوں خوشخبریاں سنان والا ونذیرات ڈر سنان والا آ جڑا سنی جنت دیاں بشارتاں دے دے نا تے لوگاں نوں ایڈا ڈراندے نہیں کیونکہ رب نے نبوت دی نشانی یہ دسی ہے کہ پہلے خوشخبریاں دیندے نے ڈراندے بعد وچ نے پہلے خوشخبریاں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اگے فرمایا بداعیاً الی اللہ اللہ دی طرف دعوت دینے والا بھی اذن ہی او دے اذن دے نال وسراج منیرہ تے چمکن تے چمکان والا سورج بنا کے بھیجیا ان دو آیات جو اللہ نے اپنے محبوب دیاں 9 صفات بیان فرمائیاں ایک ایک لفظ تے تقریر کریے تو علیحدہ علیحدہ تقریر ہے اگر 9 لفظاں تے تقریر کراں تے 9 تقریراں نے مگر میرا دل کر دے میں آج 2 لفظاں تے تقریر کراں بولیے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی اے غیب دی خبر دینے والے نبی اے محبوب بعد لوگ تھے ایوی سنیاں تے سوال کر دینے تو اسی نبی نو یا کہہ کے کیوں پکار دیو یا نبی تے یا رسول کیوں کہہ دیو یا کہنا شرک ہو جاندے تو آؤ صاحبال والیو نور شاہ والیو خان کمال والیو تے قرب و جبار تو آن والیو میں تو انہوں قرآن سناما کہ قرآن چاہ اللہ کنو یا کہہ کے پکار دے ان میں قرآن پڑھ لگا انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی چکے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سے رمضان شریف ہے اپنی امی نہ لمرہ کر کے آوے سٹیج والے انہوں کو صحیح نہیں بولے جا رہے تُسی بول کے بخواو بولا تو انہوں اس واسطے اچھا بٹھایا کہ تُسی اچھی سبحان اللہ آکھو گے یا اللہ جڑا یہ تو اچھا بولے اس سال اپنے ابو نہ حج کر کے آوے ہون جڑا یہ تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب چ مدینے دا ماہی آ پاوے یا اللہ تیرا کی جاندہ جڑا یہ تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ میں تو انہوں جویں دا چھڑ کے گیا سا اومیں دئیو ماشاءاللہ ہون کام ایتھے رکھا جے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دی باری آئی پروردگار نے رجا فرمایا آدم اسکن انت بدوجک الجنہ اللہ نے آدم علیہ السلام نو پکارے آؤ پروردگار نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام نے یا کہہ کے پکارے آؤ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی باری آئی فرمایا نوح اہبط بسلام اللہ نے حضرت نوح یا نوح کہہ کے پکارے آؤ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم دی باری آئی پروردگار نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين حضرت ابراہیم نے یا ابراہیم کہہ کے پکارے آؤ حضرت داؤد دی باری آئی فرمایا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض حضرت داؤد نے یا داؤد کہہ کے پکارے آؤ حضرت زکریا دی باری آئی فرمایا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ حضرت زکریا نے یا زکریا کہہ کے پکارے آؤ حضرت یحییٰ دی باری آئی فرمایا یحییٰ خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا حضرت یحییٰ نے یا یحییٰ کہہ کے پکارے آؤ حضرت موسیٰ دی باری آئی فرمایا فَمِنَ الشَّجَرَةِ اَيَّا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ حضرت موسیٰ نے یا موسیٰ کہہ کے پکارے آؤ حضرت عیسیٰ دی باری آئی فرمایا عیسیٰ
انی متوفیک ورافعک، حضرت عیسیٰ نے یا عیسیٰ کہہ کے پکارے آؤ۔ اللہ نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نو یا کہہ کے پکارے آؤ۔ ایک بار بھی قرآن چی یا محمد نہیں آکھے آؤ، ایک بار بھی یا احمد نہیں آکھے آؤ۔ جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا یاسین، ادھر فرمایا یا ایوہ المزمل، ادھر فرمایا یا ایوہ المدبر، ادھر فرمایا یا ایوہ الرسول، ادھر فرمایا ایوہ النبی۔ عرض کی دیالا لوگ کہتے ہیں نبی نویا کہ یہ شرک ہو جاندے ہیں۔ اللہ فرمایا لوگاں والنا ویخ جے نبی نو پکارن دی لوڑ پہ جائے انج پکار لیں جی میں تیرا رب پکارنا، انج پکاریں جی میں رب پکارنا۔ میری ملت دے نوجوانوں مت کدھرے کسے پھیری والے کو عقیدہ لے لو، نا پھیری والے کو تسی سودا نہیں خریدے کہ جے خراب سودا نکلیا تے علماء دین کتھے جاواں گا، دکان تو خریدیے تے پتہ ہوندہ کدھرے واپس بھی دے آواں گا۔ تے جے پھیری والے کو سودا نہیں خریدے تے پھیریاں والے کو عقیدہ کیوں خرید لے دے ہو؟ کسے مستند جگہ تو عقیدہ لیا کرو۔ لوگ کہندے شرک ہو جاندہ ہے، تے جے شرک ہو جاندہ ہے تے آ جڑیاں میں قرآن دیا انیاں آیتاں پڑھیاں، انہاں ساریاں چلا نے نبیاں نو یا کہہ کے پکارے ہے۔ تو کیا قرآن معاذ اللہ کو شرک دی تعلیم دے رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو کیا قرآن چو آیتاں کھڑ دے گئے؟ ہرگز نہیں۔ تو میری ملت نوجوانوں قرآن چو اللہ نے آدم تو لے کے کملی والے تک سارے نبیوں نو یا کہہ کے پکاریا، یا کہہ کے پکار کے دسیا۔ جب نبی نو پکارن دی لوڑ پوے تے انج کر کے پکار لویں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا۔ آنکھوں تے پڑھا تو انہوں مٹھی جی ایک حدیث پاک نہ سناوا پہلے، تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے۔ آج گلا خراب ہو جائے، صبح لوگ پوچھیں تیرے گلے نو کی ہو یا اکھی راتی کملی والے دیئے شانہ بیان ہو دیا، میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ کوئی سیرت دی کتاب ایسی نہیں جدے وچے حدیث پاک نہ لکھی ہو گئے۔ میرے آقا ایک دن مدینہ تو باہر گئے تھے، حضور دے نا کنا چو کسے دی آواز آنی تے آواز بڑی دردناک ہے، کوئی بڑے دردنہ میرے نبی نو پہ پکار دے تے پکار دا کیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سنی ماں دا پتر بولے یا رسول اللہ، پھر اکھے جے یا رسول اللہ، ایک اور اکھیاں بند کر کے اکھی یا رسول اللہ، گنبد خضرا دا تصور کر کے کہے یا رسول اللہ۔ میں مسجد نبی سے جدو بیٹھا ہوا نا، حضور نو دکھڑے سنانے ہون، کسے نکر چے بیٹھ کے اکھیاں بند کر کے تو میں بھی یہ پڑھ جا کرنا یا رسول اللہ انظر، ایدہ مطلب ہے یا رسول اللہ میرے حال والویکھو، انہیں کھیدہ دل کردک پڑے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر ہم میں مغرق، خذ یدی شغل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا۔ ایتے ہوگی عربی تے ہو جائے، اجازت ہوئے تے تو انہوں سیال کوٹی اکاڑے تے سائی وال دی پنجابی زبان تے سمجھاواں ہے۔
پہچان کراں کہ آوازاں کی آ رہی ہیں کولیں دے والی دے کھنا چا آوازاں آ رہی ہیں سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا میرا دل کر دے خالی نہ جائیے آتے گئے ہیں حضور دی محفل دے بہانے یا نبی یا نبی آؤ آج محفل دے بہانے کملی والے نو اپنے درد سنا جائیے آؤ اپنے دکھڑے تے ہو کے ہاڑے ہاواں سنا جائیے اکھیاں بند کر لو تے اس طرح کر کے نا اس طرح ہاتھ بلند کرو سارے جنہیں حضور نو سنانے نے جدہ ایمان حضور پہ سن دے نے اتھے ہاتھ رکھے نا گنبد خضرا دا تصور کر کے بلند آواز نہ مل کے سارے پڑھیے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کونے دے والی آواز بل جار کونے دے دردہ دے نال پہ پکار دائے جھاڑی دے پیچھے جاؤ کے بیٹھے آؤ اے پکارن والا انسان نہیں جنگل دا جانور ہرنی ہے او دا پیر پھندے کے پھسے آئے نالے پیر والی اشارہ کر دیئے نالے عرضہ کر دیئے خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کون ہے دیوالی نے فرمایا کیوں ایڈے دردہ نل پکار رہی ہیں کہنے لگی کملی والی آؤ آج تین دن گزرے یہودی نے پھندا لگایا تین دن گزرے پھنس کے بیٹھی آؤ کملی والے آزادی دے دے فرمایا میں آزاد کر دے ماں یہودی نے پوچھنا میرا شکار کتھے گیا عرض کر دیئے کملی والی آؤ اور سامنے پہاڑ ہے او دے وچ غار ہے او دے چھ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے کملی والی آج تین دن گزرے بچیاں دودھ نہیں پیتا سونے آجے آزادی دے دے میں وعدہ کرنیاں بچیاں نو دودھ پیلا کہ شام تک آ جاواں گی میرے نبی نے ہرنی دا پیر کھولے آؤ اپنا پیر پھندے چ رکھے آؤ فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رواں گاؤ ہرنی چھلا گیا مار دی لگی جا رہی ادھر یہودی آگے آؤ کہنے لگا محمد میرا شکار کتھئی فرمایا آؤ لگی جا رہی کہنے لگا کیوں چھڑایا فرمایا صبر کر شام تو پہلے آ جائے گی کہنے لگا پھنگیاں چھو نکلے شکار کدے واپس نہیں ہے فرمایا ٹھہر جا نبی نال وعدہ کر کے گئی ہے ادھر ہرنی غار دروازے چ پہنچی بچیاں نے مان جب ہمارے آؤ کہنے لگی جلدی کرو دودھ پی لو میں جانا ہے بچے کہنے لگے اماں تین دن دے بہت آئی ہیں پھر جان دیا گلہ کرنی ہیں کہنے لگی میں نبی نال وعدہ کر کے آئی ہوں بچے کہنے لگی اماں پھر ایسا دودھ نہیں پینا سن بھی بکھنا ہے ہرنی بچے لگی آ رہی ادھر سورج ڈوبدا جا رہے آؤ یہودی کہنے لگا محمد آؤ بیک سورج
سورج ڈب گیا فرمایا او ویگ ہرنی بھی آ گئی ہرنی آ کے نبی دے قدموں تے بوسا دیتا میرے نبی نے قدم اٹھایا ہرنی نے پھندے چ پیر رکھیا یہودی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہنے لگا کملی والی آؤ اج پتہ چلیا انساناں دا نہیں جانوراں دا بھی رسول ہے ہرنی دا پیر کھول کے کہنے لگا انہوں میں آزاد کیتا ہرنی بچے لانگے چھلانگا مار دی جا رہی قدم پھڑ کے کہنے لگا سونے آؤ انہوں تے میں آزاد کیتا ہے جاندہ جاندہ کلمہ پڑا منوں دوزخ تو آزاد کرائی جا رسول کے غلام ہے غلام یا رسول میں قبول ہے جہان عشق مصطفیٰ زندگی قبول ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک آمین 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 اکھیا سونیا انہوں میں آزاد کیتا میں دوزخ تو آزاد کرائی جا میری ملت دے نوجوانوں پتہ لگے رب تے پکار دے پر جگ بھی یا رسول اللہ ہی پکار دے مولا علی دا مرید بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدہ مرشد مولا علی ہو بولے سبحان اللہ مولا علی فرماتے نے کہ دن میں حضور نال سیر کرن جا رہا فرماتے نے فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ فرماتے نے رستے چجڑا پہاڑ تے پتھر تے درخت آیا او دے چو آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ پتھر پکارن یا رسول اللہ پہاڑ پکارن یا رسول اللہ جانور پکارن یا رسول اللہ تے سننی کیوں نہ پکارن یا رسول اللہ نور شاہ والے ہو خان کمال والے ہو قرب و جوار تو آن والے ہو اے کوئی بندہ گلی چے جاندہ ہوئے نا تو خان کمال کو بندہ آواز مارے نا تو او بندہ مڑ کے ایک باری ضرور ویخدہ ہے کہ میں نے کنے پکارے ہے او میں نے سچی دسے دنیا دار نو آواز ماری ہو مڑ کے ویخدہ ہے مدینے دے والی نو آواز ماری ہے سونا نہیں غلامہ والا ویخدہ تو کدے پکار کے ویکھتے صحیح کدے یا رسول اللہ پکار کے ویکھتے صحیح کیوں بھائی کمر یہ کھاڑے والے بھی آئے نے انہاں منو لاما دینا ساڑھے کو لینی سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے یہ چھیاٹ والے توڑے کو بولے ہی نہیں منو لاما نہ دلوایا جو چا بولو سبحان اللہ یہ بڑے پرانے میرے بیلی بھائی بڑے پرانے جدو میں اکاڑے آنا شروع ہویا ماشاءاللہ اس دور تو لے کے آج تک ہون بھی ویکھ لو جس محفل تے آما ماشاءاللہ سارے بیلی تشریف لے کے ہوندن شمسیہ کلونی والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے ماشاءاللہ انہوں چاہ بولو کہ سبحان اللہ ایتے ادرجی ہوگی بیٹے گل یا یوہن نبی انہاں کیا موجزات بھی سنانے میں تو انہوں نال نال موجزے سنا جانے نے تے نال میں تو انہوں عقیدہ سنا جانا ہے نال نال میں تو انہوں قرآن سنائی جانا فرما اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا جڑا لفظ شاہد آئے نا اے بڑے لطف والا ہے اے دیتے میں اگر بحث کی تھی تے بڑا وقت درکار ہے پر میں تو انہوں اوکھی ساری بحث آج سوکھی سمجھا جانی ہے فرما مابوتاً تو ہنو اسا حاضر و ناظر بنا کے بھیجئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اللہ فرماتا قیامت نو اسا سارے ہیں تے کوئی نہ کوئی گواہ لے کے آنے پر آخر تے کملی والے اسا تینوں گواہ لے ہونا یہ دا مطلب ہے فیصلے محمد دی گواہی تے ہونے میں گل بڑی وڈی کر گیا جی محشر دے سارے فیصلے کملی والے دی گواہی تے ہونے اللہ نے نبیہ نو فرمانا نبیو تسا میرا پیغام دیتا کافرہ کہنا کوئی نہیں دیتا سانو تو توڑے نبیاں کوئی پیغام ہی نہیں دیتا کہ ہورے بچ جائیے اللہ فرمائے گا نبیو نبی کہنے گے ہاں یا اللہ سا تیرا سارا پیغام انہیں کافرانو دیتا ہے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا تیری وحدانیت نہیں منی اللہ فرمائے گا نبیو تو ہاڈا گواہ کون ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اللہ فرمائے گا نبیو تُسا میرا پیغام دیتا گواہ کون ہے نبی کہنے گے یا اللہ کملی والے دی امت ساڑی گواہ ہے اللہ فرمانا محمد عربی دی امت نو بلاؤ
اللہ فرمائے گا تسی گواہی دے دیو کہ نبیوں نے کافرانو ساڑا پیغام دیتا، اسی سارے کہاں گے یا اللہ اسی گواہی دینے نبیوں پیغام دیتا، کافر جھوٹ پہ بول دینے۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تسی تو دو ہے ہی نہیں سو، بس اللہ نے یہ پوچھنا کہ تسی گواہی کیویں دے رہے ہو، تو اڈا کون گواہ ہے؟ کہ اسی آکھاں گے یا اللہ سانو کملی والے دسے ہے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ فرمائے گا سونے ادھر ہن تسی آؤ نا تے ادھر گواہی تے دیو جے کہ نبیاں نے ساڑا پیغام امتاں نو دیتا سی، میرے آقا آخری گواہی ہونگے تے حضور فرمان گے یا اللہ میں گواہی دینا کہ نبیاں نے تیرا پیغام سارے نو دیتا سی۔ اللہ رب نے نہیں پوچھنا سونے نبی پہلے آئے تسی بعد چاہے تسی انہاں دی گواہی کیویں دے رہے ہو؟ اللہ فرمانا بس انہوں سونے گواہی دے دیتی ہے، کافرانو دوزخ چلا جاؤ تے انبیاء تسی اپنی امتاں لے کے جنت جاؤ۔ یہ دا مطلب ہے قیامت دے آخری فیصلے محمد دی گواہی تے ہونے نے، سونے دی گواہی تے سارے بڑے فیصلے ہو جانے نے، جنہ دا گواہی کملی والا ہوئے۔ آئی انہا ارسلنا کا شاہدہ دا مطلب کہ کملی والے اپنے تو پہلے آدھے بھی گواہ نے تے آج جڑے امتی بعد چاہے اینا دے بھی گواہ نے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو سانتے قبر چٹور جانے تے یا رسول اللہ سادہ درود کی میں پہنچے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ، فرمایا انبیاء اپنی قبریں چو زندہ ہوندے نے، فرمایا موت نبیاں نو نہیں مار سکتی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ جڑا عشق تو بغیر درود پڑے گا او دا فرشتے میرے تک پہنچا دیں گے، تے جڑا عشق نال پڑے گا میں محمد اپنے کنہ نال او دا درود سنا گا۔ آئی انا ارسلنا کا شاہدہ دمانا، یعنی اپنے تو پہلے دے بھی گواہ کملی والے، اپنے تو بعد آن والے دی گواہ کملی والے۔ ادھے تے بحث کریے گواہ تے حاضر و ناظر ہوتے تے بڑی لمبی بحث ہے۔ آؤ میں تانوں ایک موجزہ سناواں تے او دے ویچی میں تانوں سارا لفظ شاہدہ دا مطلب سمجھا دے وہاں۔ کملی والے نے جدوں اعلان نبوت کیتا تے سب تو بہت جنہوں تکلیف ہے وہ ابو جہل ہے۔ بلال کلمہ پڑھیا، عمار بن یاسر نے کلمہ پڑھیا، صہیب رومی نے کلمہ پڑھیا، سلمان فارسی نے کلمہ پڑھیا، حضرت بی بی سمیہ نے کلمہ پڑھیا، یعنی غریب تے غلامہ نے کلمہ پڑھیا۔ ابو جہل نے تکلیف تے بڑی ہے پر تھوڑی کیوں غریب لوگ کلمہ پڑھ دیں، پر جس دن حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا تے ابو جہل دا لاکی ٹوٹ گیا۔ ایڈے بڑے تاجدار نے عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا، ہن میں بلال نو کیویں ماراں گا؟ ابو جہل دا لک ٹوٹ گیا۔ ابو جہل نے راتوں رات ایک خط لکھیا اپنے یار نو جدا نام سی حبیب یمنی۔ حبیب نو خط لکھ کے کہنے لگا یمن بچو جلدی پہنچ، مکے میں نو تیرا بڑا ضروری کام ہے۔ صبح صبح حبیب مکے پہنچیا تے ابو جہل دا استقبال کیتا، کنہ میں چو روئی دے کے کہنے لگا جتنے دن مکے رمے کنہ چو روئی نہ نکالی۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا گل تینوں حویلی چل کے سناواں گے۔ ابو جہل جدو حبیب یمنی نو حویلی لے کے آیا تو اتھے بڑے بڑے چودھری بیٹھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریک، امیہ بن خلف، صفوان بن امیہ، سارے بڑے بڑے مکے دے چودھری بیٹھے۔ آکے حبیب یمنی بھی بیٹھ گیا، کہنے لگا میں نو اتنی اجلت جلدی چو کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا یار یاراں دے کم آمدن ہے، تو میرا پرانا تجارت دا یار ہے، میں ایک پریشانی چ پھس گیا تے میرا کم جڑا انہوں آسان کر۔ پوچھا کیڑا؟ ابو جہل کہنے لگا کہ ساڑھے مکے چک نوجوان ہے، برادری چ ساڑھا لگدا ایک او دا نام ہے محمد۔ حبیب کہنے لگا نام تے بڑا پیارا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا پوری غلط سن، کہنے لگا 40 سال محمد نے ساڑھے چو گزارے نے، ایڈے سونے گزارے نے کہ اسی انہوں صادق تے امین بھی منے ہیں، پر جو ہی 40 سال گزرے نے محمد عجیب گلہ کرنے لگتے۔ کہنے لگا کی کہنے دے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ او محمد کہنے دے کہ آج جڑے کعبے چا 360 بت نے اس سارے جھوٹے نے، ایک کوئی رب سچا جڑا نظر نہیں آندا۔ کہنے لگا او کہنے دے کہ ایک دن قیامت دا دن آنا ہے تے او عملہ دے حساب اس رب نو دینے جڑا رب نظر نہیں آندا۔ حبیب کہنے لگا تینوں کی تکلیف ہے؟ کہنے لگا یار ویکھنا ایک رب نظر ہی نہیں آندا انہوں اسی کیویں مان لئیے؟ کہنے لگا او کہندا تواڈے بت جھوٹے نے تے ایک
کوئی رب سچا جڑا نظر نہیں آؤں تے قیامت نو اس رب نو حساب بھی دینے نے تے میں نو تو سچی دس جڑا بندہ مر جائے تے مٹی چ مل جائے وہ دوبارہ زندہ ہو کی میں سکتا ہے؟ حبیب بڑا سیانہ سی کہنے لگا جے سچی پوچھیں تے محمد گل ٹھیک ہی کہندے نے کہنے لگا ٹھیک کیویں تے حبیب کہنے لگا تو چلیا آپ ہی سوچ جیڑا رب بندے نو پہلی بار مٹی چو بنا سکتا ہے اور رب بندے نو دوجی بار نہیں بنا سکتا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہ فرماتا بندہ تینوں مٹی چو بنا کے مٹی چو ملا کے پھر مٹی چو بنا لوں آگے عقیدہ اسلام نے دیتا ابو جہل کہنے لگا کہ نانا میری حویلی چ بیٹھ کے تے گل محمد دے نال دی نہیں کرنی حبیب کہنے لگا تو چانا کی ابو جہل کہنے لگا جی انہوں رب مان لیے جڑا نظر نہیں آندا تے او جڑی با بت بنان دی فیکٹری بنائی ہے او ملک شام والے میرے بت خریدے نے ملک یمن والے میرے بت خریدے نے ایران تک میرے بت جاندے نے سارا مکہ تے عرب میرے کو بت خرید ہے تے جے رب انہوں مان لیے جڑا نظر ہی نہیں آندا تے ہر جگہ موجود بھی ہے تے میری فیکٹری تے بند ہو گئی تے میرا کاروبار تے بند ہو گیا تے میری چودر تے ختم ہو گئی اصل معاملہ ہے چودر مک جاندی حبیب کہنے لگا میں نو کیوں بلائے ابو جہل کہنے لگا کہ تو سیانہ بندہ ہے میں سنیا کہ تو دم کر لینا یا تے محمد نو دم کر کوئی انج دیاں گلہ نہ کرے کیا انہوں معاذ اللہ جنات دا کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا دم کر جے دم نہ کم نہ چلے تے سنیا تو حکیم بڑا سیانہ ہے محمد نو چیک کر کوئی انج دیاں گلہ کیوں کر دو نو دوائی دے تے جو دوائی نال بھی کم نہ چلے تے تو پریادہ بندہ ہے سیانہ بندہ ہے میری محمد نہ صلح کرا دے انہوں کہہ کدے کدے ساڑھے بتان دی پوجا کر لے کرے کدے کدے اسی دے رب دی عبادت کر لانگے رال مل کے کام چلا لماگے ایک باری محمد نو ساڑھی گل کرا دے اللہ فرمائے لکم دینکم ولی دین محبوب کہہ دے تو اڈا دین تو ہاڑے واسطے تے ساڑھا دین ساڑھے واسطے کہنے لگا اتن کم کر دے میرے کوئی ایک کر دے اس تو پہلے نا عرب دے اندر ایک دم کردہ سی او دا نام سی زماد خود کو لوگ جنہوں جن چمڑ جاندہ سی نا لوگ دم کران جاندے سن تو او جن نکال دیندہ سی انہوں ابو جہل اینڈ کمپنی نے نا میرے نبی نو دم کرنے واسطے بلایا او زماد جدو دم کرنے واسطے نبی کریم دے سامنے بیٹھا نا تو انہیں جے دم شروع نہ کیتا تو حضور نے شروع کر دیتا وہ سامنے بیٹھا تھے نبی کریم فرمان لگے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له اجے کملی والے انہا پڑھیا تو جڑا دم کرنا ہے نا وہ بے دم ہو گیا کہنے لگا ایک باری پھر پڑھیا جے نبی کریم دوسری باری پڑھیا تھے کہنے لگا ایک باری اور پڑھیا جے تیسری باری پڑھیا تھے کہنے لگا کلمہ پڑھایا جے وہ جڑا دم کرنا آیا وہ آ محمد دا غلام تے دام بن کے جا رہا آج حبیب نو بلایا حبیب کہنے لگا کہ یہ چھوٹے کام لی تمہیں نو بلایا یہ تے کام میں چٹکچ کر دینا ہے ابو جہل کہنے لگا کرتے لویں گا پر پہلے دس کریں گا کی کہنے لگا کرنا کیے میں حکیم بندہ محمد نو بلا ہونا ہی میں محمد دے اس طرح کر کے ہاتھ نو پکڑنا ہے تے میں نبض چیک کر لانی تے میں نو پتہ چل جانا مسئلہ کی میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی ہے ابو جہل کہنے لگا نانا دا ہاتھ پڑھ لیے گل مک جاندی حبیب کہنے لگا بجا کیے کہنے لگا آئی تے بجائے جدا ہاتھ پھڑ لیں دے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دے گا انہی اچھی سبحان اللہ بولو کہ آواز مدینہ جاوے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہووی کافر جیڑا وکھے آکھے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ فرمادا کملی والیا جنہ تیرے ہاتھاں چا ہاتھ دیتے انہ رب دے ہاتھاں چی ہاتھ دے چھڑے نے ابو جہل کہنے لگا او دا ہاتھ نہ پھڑی نہیں تے گل مک جانی ہے او تے رب دے ہاتھاں چا ہاتھ پھڑا دیں دے
اے جڑے سپیکراں دے اگے کھڑے ہو نا مہربانی ذرا تھوڑے تھوڑے بیٹا تسی بھی اے جڑے سامنے سپیکر دے کھڑے ہو نا بیٹا یا تے بیٹھ جو یا سائیڈ تے ہو جو میرا پتر میں تے کہاں گا مرد سارے بہ جو جڑے مرد نے نو سارے بہ جانا چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے مرد بہ جو بھائی سارے ماشاءاللہ 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 یہ تے بڑے چنگے مرد نے سارے بھائی ماشاءاللہ ہیں چلو ہون اچھا سبحان اللہ فرماؤ سارے ہور اچھا بولو سبحان اللہ میرا دل کردہ ہے فرشتے جھک جھک وکھن کتھے نبی دیاں شانہ پہ بیان ہو دیا کتھے سننی سبحان اللہ پہ آخ دینے حبیب کہنے لگا مودا ہاتھ پکڑ گا کہنے لگا ہاتھ نہ پھڑی گل مک جانی حبیب کہنے لگا اچھا چلو پھر بلاؤ تے صحیح کہنے لگا بلا تے دے ماں پر 10 پہلے کریں گا کی کہنے لگا ہاتھ تے ماں پھڑنا نہیں پر جدو محمد نے آنا ہے نا تے میں انہوں کول بٹھا کے ادھنا 2-4 گلاں کرنی ہیں تے گلاں تو میں پتہ لگ جانا ہے ادھا دماغی توازن کی میں دائے تے میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی ہے ابو جہل کہنے لگا نانو دی گل نہ کری گلاں سن لیے گل مک جاندی حبیب کہنے لگا بجا کی ہے کہنے لگا آئی تے بجائے ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دائی گلاں جی پتھراں تو کلمہ پڑھا لیندہ کہنے لگا دی گل نہ کریوں گلاں جی پتھراں تو کلمہ پڑھا لیندہ کہندہ اجے کل دی گلی میں 6 کنکریاں لے کے مٹھی چ گیا تے میں کہا محمد جے نبی ہیں تے دس میری مٹھی ہے چکی ہے ہائے 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 سائی والیو سوال کی ڈاڈا ڈائے پر سوال دے ویچی جواب ہے کہنے لگا جے نبی ہیں تے دس میری مٹھی ویچ کیے وہ جڑے کلمہ پڑھ کے کہندے نے نبی نو دیوار دے پچھے دا نہیں پتا وہ جلیا تیرے نالو بہتا تے پھر ابو جال نو پتا سی انہوں بھی پتا سی نبی دس لیندہ مٹھی ویچ کیے کہنے لگا جے نبی ہیں تے دس مٹھی چکی ہے انہوں پتا سی کہ نبی 10 لیندہ مٹھی چکی ہے یہ نبی ہیں تے 10 مسکرا کے میرے نبی فرمایا کدی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی چکی ہے کہنے لگا نبوت کی نکند نے فرمایا نبوت ایوے جو مٹھی چے او دسے میں کھونا تے ابو جال مسکرا کے کہنے لگا جو مٹھی چے ہوتے بول دائی نہیں میرے آقا فرمایا لے پھر آج پہ بول دائی ابو جال کہنے لگا حبیب پھر میں تینوں کی دساں یار مٹھی میری ہاتھ میرا قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے منوں پیاں پوچھ دیاں سان ہے تے اسی بھی پتھریاں پر توں ہو رہے کی میں دا پتھریاں تینوں کملی والے دیا شانہ ہی نہیں نظر ہو دیا اور جھلیا تینوں کملی والے دیا شانہ نظر ہی نہیں ہو دیا کہنے لگا نا گل نہ کری نہیں تے گل مک جانی ہے کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا آئی تے بجائے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے او پتھراں تو کلمے پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ تواڈی مرضی ہے میں تے پڑھ جانا میرے سائیاں میری ڈیوٹی یہ لگائی ہے پر میرا دل کردہ خالی تسی بھی نہ جاؤ جڑا اپنی کمائی تے پل دا ہاتھ نیواں رکھے پر جدہ لنگر مدینے آندا نا وہ انج کر کے ہاتھ بلند کرے ایتھے ہی ہاتھ رکھے میں ویکھنا کنے نہیں بڑا کھڑے کیتے جدہ لنگر مدینے آندا ایتھے ہاتھ رکھے نا بلند آواز نہ میرا نبی دی نعت پڑھو سارے یا جنات خاں بن جاؤ تو مل کے سارے پڑھیے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے اوڈ بیڑے ترا جاندہ ہے اوڈ بیڑے ترا جاندہ ہے اوڈ بیڑے ترا جاندہ ہے تے گنگیاں کی گلہ ترا جاندہ ہے او گنگیاں کی گلہ ترا جاندہ ہے او پتھراں تو گلے بڑا جان
کیاں کھجوراں اگا جاندا کہنے لگا گل نہ کری نہیں تے گل مک جانی ہاں سبحان اللہ حبیب ڈر گیا تے کہنے لگا اچھا ایک باری بلاؤ تو صحیح کہنے لگا بلاؤ تو دیواں پر دس کریں گا کی کہنے لگا ہاتھ میں پکڑنا نہیں گل میں کرنی نہیں بس جدو محمد نے او حویلی دے دروازے جو سامنے آنا نا تے میں ایک باری دی آنکھیں چا آنکھ پا کے ویکھنا ہے آنکھ دے رنگ تو میں نے پتہ چل جانا ہے مسئلہ کی میں دوائی دینی تے مسئلہ ٹھیک ہو جانا ہے تیری پریشانی دور ہو جانی ابو جال کہنے لگا ہوئے جھلے او دی آنکھیں چنا ویکھی نہیں تے گل موک جانی ہاں کہنے لگا وجہ کی یہ کہنے لگا بلال نے ایک باری دی آنکھیں چی ویکھی آئی میں مار مار کے تھک گیا تے میں کہنا ہوئے بلال محمد دا دامن چھڑنا ہی کہ نہیں تے بلال پوچھ دے نا چھڑنا تے کی کرے گا میں کہنا میں تیری جان کڑ دے ماگا تے بلال اگو ہاس کے کہندے کڑ دے میری جان کڑ دے یہ محمد دا ایمان ہی نہ رہا تے میں رب دی جان بھی کی کرنی ہے کہنے لگا بس او دی آنکھیں چنا بیکھی ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں کہنے لگا او دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں ہائے میں کیڑا رنگ دیواں سائی وال والے او دے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے کہنے لگا نانا دی آنکھیں چنا ویکھی کہنے لگا تینوں کی دساں دو نین کٹورے نے دو نین کٹورے نے بھائی دو نین کٹورے نے اے سرما دگا مازاگ دے ڈورے نے اے سرما دگا دائے مازاگ دے ڈورے نے ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى اے سرما دگا مازاگ دے ڈورے میں کہنے لگا دی آنکھیں چنا ویکھی نہیں تے گل مک جانی کہنے لگا چلو ٹھیک ہے آنکھیں چ نہیں ویکھاں گا پر ایک باری بلاؤ تے صحیح کہنے لگا کریں گا کی کہنے لگا کرنا کی ہے ہاتھ میں پکڑنا کوئی نہیں اکھ میں ویکھنی کوئی نہیں گل میں کرنی نہیں پر جدو محمد نے میرے کول آ کے بیٹھے نا تے اے انجنا صحیح وال والے انج کہنے لگا میں انجنا محمد دی مہک سنگنی ہے تے خوشبو سنگنی ہے تے ادھو تو میں نے پتہ چل جانا مسئلہ کی ہے میں دوائی دینی تے تیرے پریشانی دور ہو جانی ابو جال اٹھ کے چودریوں نے کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ حبیب کہنے لگا ہون کی ہوئے کہنے لگا جھلے انہوں سنگن دی لوڑ ہی کوئی نہیں تے مکے دی جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں ہو دیاں رہ دیا کہنے لگا تینوں کی دساؤں دی مہک کیسی ہے وہ دی خوشبو کیسی ہے میرے نبی نے ایک بابے نو پسینے دا قطرہ مبارک دیتا ایک قطرہ فرما بیٹی دلہن بن جائے تو محمد دا پسینہ لگاویں میں کتاباں چا پڑھیا کہ اس دلہن تے دلہے جو تو نبی دی خوشبو آؤں سی پر جب دو اولاد جمع سی تو دے بچوں میں محمد دی خوشبو آؤں سی پر گالے تھے نہیں مکی امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے کنے 850 سال بعد فرما دینے میں وڈیرہ ہو گیا تے میں مدینہ شریف گیا نبی پاک تو 900 سال بعد فرما دینے میں مدینہ دی گلیاں چو اس دلہن دی نسل چو لوگ وکھے انہاں چو عجبی کملی والے دی خوشبو ہوں سی پر نور شاہ والیوں گلے تھے بھی نہیں مکی
پچھلے ربیع الاول شریف وچ میں جدو انگلینڈ گیا نا تے میں یہ روایت بیان کی تھی تو میرے کو ایک پیر صاحب بیٹھے پاکستان دے کہنے لگے آسی صاحب پچھلے سال میں ترکی گیا تے ترکی وچ اس دلہن دی نسل چ کچھ لوگ رہندے نے میں انہاں نوں مل کے آیا انہاں چ اجے بھی کملی والے دی خوشبو آوندی ہے او سنی ماما دے پترو سچی دسو جنوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1500 سال تک او دی نسل چ نبی دی خوشبو آوے ابو جال کہنے لگا جھلیا انہوں سنگن دی لوڑی کوئی نہیں ہوتا جتوں لنگ جاوے خوشبوئیں ہو دیاں نے اج بھی مدینہ شریف جائیے نا ہاں جڑیاں خوشبوئیں اج بھی مدینہ دی گلیاں چوندیاں دنیا دی کسے گلی چوں نہیں مل دیاں اج بھی میرے نبی دے ساماں دی خوشبو انہاں گلیاں وچ کہنے لگا پھر منوں کیوں بلایا سی ابو جال نو کہنے لگا میں چلیاں پھر منوں کیوں بلایا سارے چودھری کہنے لگے نہیں ایک باری بیٹھو محمد نو بلانا تے پینا ہی ہے حضور نو خبر بھیجی گئی کہ ادھر ابو جال دی حویلی آئیو میرے نبی خرامہ ٹر پہ ادھر ابو جال اٹھ کے چودھریاں نو کہنے لگا اج محمد آوان تے کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے محمد دا ادب نہیں کرنا اللہ فرما جبریل جی مولا فرمایا کہندہ یار آوے تے اٹھنا نہیں جبریل عرض کی تھی اللہ حکم کیے فرمایا انج کر فرشتہ دی فوج لے جا تے ایک چودھری دے سر تے فرشتہ کھڑا کر دے تے آپ تو ابو جال دے سر تے کھلو جا یا اللہ کرنا کیے فرمایا جو ہی میرا یار پہلا قدم ابو جال دی حویلی پاوے تے جڑا اونج کھڑا نہ ہوئے انہوں نے کرنا تو پھڑ کے نہ جڑا میرے یار دا دب انج نہ کرے اسی انج کرا لوانگے ادھر حضور آئے تے سارے چودھری بیٹھے تے ابو جال کہنے لگا اٹھ کے کوئی نہ کھلوے پر جو ہی میرے نبی نے پہلا قدم مبارک رکھیا نا تے سارے تو پہلے ابو جال ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا او دے والے ویکھ کے سارے چودھری اٹھ کے کھلو گئے میرے نبی خرامہ ٹورے اپنی جگہ تے آکے بیٹھ کے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ گئے تے ابو جال اجے بھی کھڑا حضور فرمایا تو بھی بیٹھ جا جبریل نے کان چھڑے تے ابو جال ڈگیا تے نال دا کونی مار کے کہندا چاچو جی تانوں کی ہوئے کہنے لگا پتہ نہیں لگا کی بنی اب پتہ ہی نہیں لگا کی بڑی ہے ہون رسول کریم بیٹھ گئے سید عالم نے فرما منو کیوں بلائے حبیب بول کے کہنے لگا جی میں بلائے نبی کریم نے فرما کیوں بلائے کہنے لگا تو ہڈا دعویٰ کیے فرمایا میرا دعویٰ ہے کہ میں اللہ دا آخری نبیان تے اللہ اوے جڑا وحدہ لا شریک ہے او دے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی عبادت دے لائق نہیں حبیب کہنے لگا کہ میں تو ہنو 2 سوال پوچھاں گا تسی میرے سوالہ دے جواب دے دے وہ تے میں تو ہانو نبی تسلیم کر لوانگا میرے کریم نے فرمایا سوال کرو کہنے لگا ایک شرط ہے فرمایا شرط بھی بیان کرو کہنے لگا شرط ہے کہ پہلا سوال میں کرانگا جواب تسی دے وہ گے دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں کی پوچھنا چاہنا میرے دل چکی گے تے جواب بھی تسی دے وہ گے مسکرا کے فرمایا سانو قبول ہے نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا دل دیاں بھی جان لو بیٹھا فرشتے ہوئے تے گلہ عرش دے پار دیا سناوے نبی ہوندہ ہی ہوئے میرے کریم نے فرمایا سانو قبول ہے فرمایا پہلا سوال کرو کہنے لگا کہ تہاڈا سوال اے بے تہاڈا دعویٰ اے بے کہ میں نبی ہاں تے ابو جال کہندہ ہے کہ معاذ اللہ تسی جادو کرو کہنے لگا نبی موجزے لے کے آن دینے موجزے آسمان تے بھی چل دینے تے زمین تے بھی چل دینے پر جادو صرف زمین تے چل دے آسمان تے نہیں چل دا تسی کوئی آسمان والا موجزہ وکھاؤ تاکہ ابو جال کہہ ہی نہ سکے کہ جادو ہو گیا آسمان تے جادو نہیں چل دا زمین دا موجزہ بکھاؤ گے تے ابو جال کہے گا جادو ہو گیا تسی آسمانی موجزہ بکھاؤ تاکہ تہاڈی نبوت دلیل ہو جائے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو اپنی مرضی دا موجزہ مانگا اسی اومین دا بکھا دینے ہیں حبیب یمنی کہنے لگا کدے چان توڑ کے بکھا دیو نا چان توڑ کے بکھا دیو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو اس ویلے رات نہیں دن سی حبیب بڑا سیانہ بندہ سی انہوں خیال آیا کہ پہلے رات لے آؤ پھر چان لے آؤ پھر انہوں توڑو نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اج دن نے رات آوے گی چان چڑھے گا تے توڑ دے مانگے نہیں حضور نے فرمایا چلو اٹھو آؤ چان توڑیے
دن سی فرمایا آؤ چند توڑیے ابو جال بھی اٹھیا ابو لہب بھی اٹھیا عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شلیک سارے اٹھے میرے آقا بھی اٹھے تے حبیب میرے نبی دے نال نال ٹریا نا تے حبیب نے دیکھا کہ ابو جال دا چہرہ لٹ گیا حبیب ابو جال نو پوچھ دے تینوں کی ہویا کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کہہ دیتا ہے انہیں توڑ دینا ہی آج چند بھی ٹوٹے لہو کہنے لگا انہیں توڑ دینا انہیں آج چند بھی توڑ دینا ہم دو طرح دی روایت ہے کہ میرے نبی ایک روایت چاندہ کوہ صفا تے لگے ایک مروہ ایک صفا پہاڑی تے لگے ایک روایت چاندہ کہ نبی کریم انہوں مقام وادی کے مناوے چلے گئے سامنے سورج پہ چمکے اب میرے والے بیکھو نبی کریم نے نا سبحان اللہ انگلی دا اشارہ مبارک کیتا تے سورج غروب ہو گیا تے رات ہو گئی دن دے وقت ہی رات ہو گئی حضرت علامہ شارح قصیدہ بردہ امام خربوتی فرما دیں کہ ادھر تیر توڑتے اور رات بھی 14ویں رات سی چند دی 14ویں رات سی حضرت امام خربوتی فرما دیں کہ سورج غروب ہو گیا تے سامنے 14ویں رات دا چند پہ چمکے نبی کریم علیہ السلام بیک کے فرمان لگے کہ حبیب چند توڑ دے وہاں کہنے لگا توڑ دیو اور نور شاہ والیوں میرے نبی نے انگلی نہیں ماری انگلی دا نخن بھی نہیں ماریا انگلی دے نخن دا اشارہ ہی کیتا ہے صرف اشارہ کیتا ناخن دا چند دے دو ٹکڑے ہو گئے ایک پہاڑ دے اس طرف آ گیا تھی ایک پہاڑ دے اس طرف آ گیا نبی کریم علیہ السلام نے ایک ایک دا نام پکاریا مکہ دے کافی اور ویخ محمد نے چند توڑ دیتے ہی حضور نے فرمایا فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں ویخ محمد نے چند توڑ دیتا ہی قرآن مجید جو اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر اللہ نے فرمایا قیامت قریب آ گئی کیونکہ چند دو ٹکڑے ہو گئے قیامت دے قرب دی نشانی چند ٹٹ گیا تے نبی کریم علیہ السلام دیوال ویکھ کے تے حبیب کہنے لگا ذرا جوڑ نہیں دیں دے سبحان اللہ اشارہ فرمایا تے چند جوڑ گیا تے چانے بھی چو آواز آئی سونے آن اے آج توڑن تے جوڑن دیاں گلاں پہ کر دینے انہوں کی پتا ہوئے اجے تے حلیمہ دی گودی ویچ پنگوڑے چ انگلی دے اشارے کردہ سائیں تو میں تے تیری اودو اشارے تے نچ دا رہا ہوں چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماد نے چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا چند ٹوٹ بھی گیا تے جڑ بھی گیا میں آسان کر کے سمجھاواں میں یا تسی صبح جائیے نا تے بچے کہندے نے بابا جی میرے لئے کھلونا لے کے آئے ہو نا لے کے آؤں دے ہو نا میں روزانہ جانا کدے نہ کدے پہلے عادت سی ہون بچے بڑے ہو گئے کھلونے روز لے کے جاندہ سا میں جاپان گیا تھی اتھے بچے نے میں نے آکھیا فون کر کے بابا جی یہ جاپان تو کھلونے بڑے اچھے مل دینے الیکٹرونک چیزاں پوری دنیا جاپان تو جاندی ہے میں مارکیٹ چ گیا بچے واسطے بڑے بڑے مہنگے کھلونے لے کے آیا گھر آیا نا تے چھوٹے بیٹے نے کھیڑ دیا وہ کھلونا پہلے دن ہی توڑ دیتا ماں دی ڈانٹن لگ پہ تھی میں مثال دے رہا ماں ڈانٹ کے آکھیا تیرے بابا نہیں تیرا مہنگا کھلونا لے آندہ جاپان تو پہلے دن ہی توڑ دیتا ہے میں آکھیا پھر کی ہویا جو نے توڑ دیتا کوئی بات نہیں ہور لے دیاں گے ہور لے دیاں گے تے جو نے توڑ دیتا ہے تے او دا ہی سی نا لے آندہ بھی تو دے واسطے سی او کھیڑے او توڑے او دا ہی ہے نا بلا تشبیح کہہ رہے ہیں حلیمہ دے گھر پنگوڑے چا کھیڑ لیندہ ہے حبیب آکھے تے توڑ دیندہ ہے اتو آواز آن دیئے پامیں کھیڑ پامیں توڑ تیرا یہ نا ہے تے تیرا یہ نا پامیں کھیڑ پامیں توڑ دے
ہے تے تیرا ہی ہے نا اور ساڑھے بچے مٹی دے بنے بشر نے ساڑھے بچیاں دے کھلونے بھی پلاسٹک دے مٹی دے بچیاں دے کھلونے لوہے دے الیکٹرونک وہ نور ہے نا تے نور نو رب نے کھڑونا بھی نور دا یاد وَجَعَلَ الْقَمَرَ نُورًا اللہ نے چاند بھی نور دا بنایا تے محمد نے بھی نور نالی بنایا تے چاند نو اللہ نے نور بنا کے محمد نو کھڑونا بھی نور دا عطا فرما دیتا وہ کھیڑ دا بھی ہے تے توڑ دا بھی ہے آواز آن دیئے پامیں توڑ پامیں کھیڑ ہے تے تیرا ہی نا ساری کائنات دا مالک تے تو ہی ہے سونے ہاں ہن ایدے تے بحث کرنا وقت درکارے پر او اگے چلیے جدو چاند ٹوٹ کے جڑ گیا تے حضور نے حبیب والے کیا فرمایا ہن کہنے لگا ہن دوسرا سوال کہنے لگا شرط اسی کہ دوسرا سوال بھی تسی دسو گے تے جواب بھی تسی دیو گے کہنے لگا ہن دسو میرا سوال کیے تے پورا بھی کروں کون ہے دیوالی نے فرمایا یمن کی تیری ایک بیٹی ہے تینوں اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہے فرمایا تیری بیٹی اکھاں تو نبی نہیں ہے کنا تو ڈوری ہے زبان دی گونگی ہے ہتھا پیران دی مزور ہے تیری بچی نو فالج ہو گیا ہے تیرا ارادہ ہے بے اللہ تیری بچی نو شفا دے دے میں فرمایا جا حبیب اللہ نے تیری بیٹی نو شفا دے دیتی ہے حبیب قدم پھڑ کے کہن لگا کملی والے کلمہ پڑھا فرمایا ہویا کیا کہن لگا اندروں آوازائیں دیاں نے جیڑا مکے بے کے شام دے یمن دیاں سچیاں دا صدائے او عرشاں دیاں بھی سچیاں دا صدائے حبیب کلمہ پڑھیا یمن چیا گیا انہیں آ کے دروازہ کھڑکایا بیٹی دی آواز آئی بابا میں پیونی بیٹی نالے دروازہ کھول دی آئی نالے محمد کلمہ پڑھ دی آئی کہنے لگا بیٹی ایک کلمہ کنے پڑھایا شفا ماں کنے دیتیاں کہنے لگی بابا دن دے وقت راتیں ہو گئی ایک سونا جیا خواب دے اندر آیا انہیں ہاتھ پیرے شفا ماں مل گئیاں کہنے لگا بیٹی میں اللہ دا آخری نبی تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا تو بھی پڑھ لے کہنے لگی بابا میں نے کلمہ پڑھا گئے کہنے لگا دھیے بڑا نصیبہ والا وہاں نے نبی نو مل کے کلمہ پڑھ کے آیا ہوں کہنے لگی بابا نہ تیرے نالوں بہتی نصیبہ والی آؤں تو تے جا کے پڑھ کے آیا ہے میں نو آ کے پڑھا کے گئے جا کے پڑھ کے آئے ہیں میں نو آ کے پڑھا کے گئے نے حبیب نے یمن چکھلو کے اس ویلے مکے وال منہ کیتا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا واہ شان محمد تیرے واہ رتبے تیرے بیٹھا بچ مکے دے ہوں میں ہاتھ یمن بچ پھیرے